آج کے نام نہاد مسلمان حکمران اگر سچائی اور ایمانداری سے حقیقی ایمان والے بن کر اپنے اسلاف کی طرز حکومت کا مطالعہ کریں تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی حکمران بننے کی تمنا نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو ہی لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کے دور حکومت میں اگر کہیں پیاس کی وجہ سے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو اس کا جواب دے میں ہوں گا۔ غور کرو مسلمانوں، غور کرو ہمارے اسلاف کس قدر اللہ کریم کا خوف اور مخلوق خدا کا خیال رکھا کرتے تھے۔ انسان تو انسان جانوروں کے متعلق بھی غافل نہ ہوا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ خود کو مجرم تصور کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سوچو کیا ہو گیا ہے آج تم کو؟ کیوں خاموشی سے اپنا قتل عام بخوشی کرواتے چلے جا رہے ہو؟ کیوں حکمرانوں کو اللہ کریم کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پاک کے آئینے میں ان کے کردار، قول و فعل اور حرکات و سکنات تم نہیں دکھاتے؟ تم کیوں نہیں چاہتے کہ اسلام کا نظام، وہ رحمت والا نظام جو جانوروں کو بھی تحفظ دینے کا پابند بناتا ہے، اس کے نفاذ کے لیے دن رات ایک کر دی جائے؟ کیوں مسلمان ہونے کا تم حق ادا نہیں کرتے؟ یہ نام نہاد حکمران جو یہود و نصارہ کی کٹ پتلیاں بن چکے ہیں، کیوں ان کی سازشوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ مسلمان جب حاکم بنتا ہے تو عوام کا خادم ہوتا ہے۔ عوام کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہایت سادہ بناتا ہے، نہ کہ فرعون بن کر اپنی من مرضی کرتا ہے۔ اللہ کے احکامات ہر وقت اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کا خوف ہر وقت اس کو سچائی اور ایمانداری سے انصاف دلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا آج سچ میں ہمارے حکمران ایسے ہی ہیں؟ کیا آج سچ مچ ہمارے جو عالم دین ہیں، جو بہت بڑے مفکر، مفسر اور محدث اور شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، کیا وہ حکمرانوں پر ان کی حکمرانی کو لے کر تنبیہ کرتے ہیں؟ کیا سچ میں ہمارے حاکم اور ہمارے عالم اسلاف کی روش پر چل رہے ہیں یا اغیار کی روش پر؟ اگر یہ سب روش اسلاف سے دور ہیں تو پھر انتظار کس بات کا؟ اٹھیے اور دین حق کے نفاذ کے لیے یکجا ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہماری مدد فرمائیں گے۔ یا رب العزت تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرما۔